اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے، بڑی بڑی سڑکوں پہ بھی پانی ہے اور اندر کی سڑکوں اور گلیوں کا برا حال ہے۔ ہم بار بار اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ نالوں کی صفائی کا کام نہیں کیا جا رہا۔ 1.5-2 مہینے سے بارشوں کے یہ اسپیل چل رہے ہیں اور سیاسی ایڈمنسٹریٹر جو غیر قانونی غیر آئینی طور پر براجمان ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد یہ جو سیاسی ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں، پارٹی کے ترجمان ہیں، یہ سوائے اس کے کہ ویڈیوز بنائیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پوری قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں، وہ کام ان کا نظر آ رہا ہے۔ نالوں کی صفائی نہیں ہوئی ہے، برساتی نالے اوور فلو ہو گئے، کچرا نہیں اٹھ رہا اور سڑکوں کی ریپیرنگ کا کوئی کام اس دوران میں نہیں ہوا جس دوران میں بارشیں رکی ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ سے لوگ گڑھوں میں گر رہے ہیں، گاڑیاں گر رہی ہیں، موٹر سائیکلیں گر رہی ہیں، رکشہ الٹ رہے ہیں اور اس وقت شہری شدید اذیت کا شکار ہیں۔ اور سندھ حکومت کچھ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سب اپنی سیاست بازی میں لگے ہوئے ہیں۔ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں کسی کی توجہ نہیں ہے اور شاید پاکستان کے 22-24 کروڑ عوام کو انہوں نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ ہم جو چاہیں اپنی سیاست بازی کرتے رہیں اور لوگ بے وقوف ہیں کہ ان پارٹی کے رہنماؤں کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے اس شعور کا سفر کراچی سے شروع ہو رہا ہے اور کراچی کے لوگ انشاءاللہ بلدیاتی انتخاب میں ان ساری جماعتوں اور ان ساری پارٹیوں اور ان سارے لوگوں کو یہ میسج دے دیں گے واضح طور پر کہ اب ہمارے نام پر بھی کوئی گندی سیاست نہیں ہو سکتی، اب ہمارے ووٹوں کو بھی نہیں بیچا جا سکتا، ان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی اور ہم اسی کا ساتھ دیں گے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور انشاءاللہ جو ٹرینڈ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی اس بلدیاتی انتخاب میں کامیابی بھی حاصل کرے گی اور اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی کے ہاتھوں ہی اس شہر کی تعمیر نو ہوگی، اثر نو اس کو بنانا پڑے گا اور ایک بہت مشکل کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے اور عوام کی سپورٹ سے انشاءاللہ یہ جماعت اسلامی کرے گی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بدترین ہے اور ہم یہ آئینہ پوری قوم کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں کہ 14-15 سال سے مسلسل برسر اقتدار پارٹی جس کے ہزاروں ارب روپے کے بجٹ ان کے ہاتھ میں رہے اور انہوں نے اس شہر کو کچھ نہیں دیا، تباہ و برباد کیا ہے۔ اس وقت بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی تمام کام مل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور اس سپورٹ کا عالم یہ ہے کہ اب یہ لوگ مل کر بلدیاتی انتخاب سے فرار بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور سندھ حکومت ایک دوہرا معیار رکھتی ہے کہ سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں لیکن وہ سارے اقدامات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں الیکشن ملتوی ہو جائے۔ اور ایم کیو ایم اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہے اور حیرت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی سپریم کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے اور وہ بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے بلدیاتی۔ تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ جس نوعیت کے اس وقت ضمنی انتخابات کا ایک چکر چل رہا ہے اس سے پاکستان کے عوام کو، کراچی کے عوام کو کیا بینیفٹ ہے؟ اس طرح کے جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں قومی کے، اس سے کراچی کے لوگوں کو کیا فائدہ ملے گا؟ کراچی کے لوگوں کو اگر فائدہ ملنے کا کوئی امکان ہے تو وہ بلدیاتی انتخاب کے ذریعے ہے۔ اس بلدیاتی انتخاب سے تو سب جان چھڑانا چاہتے ہیں اور جو اپنی پارٹی سیاست ہے اس کے لیے جو ہے وہ اگر دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شہر اگنور ہو رہا ہے بری طرح اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کے الیکٹرک نے شہریوں کا حال کیا ہوا ہے، پوری رات لوگ جاگ کر گزار رہے ہیں، ہر آبادی میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور کے الیکٹرک ایک مرتبہ پھر بلیک میل کر رہی ہے پوری قوم کو اور اس کو معلوم ہے کہ جب یہ ہم لوڈ شیڈنگ بڑھاتے ہیں، لوگ بلبلاتے ہیں تو اس کے بعد حکومتیں ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں
اور ایک مرتبہ پھر اسی طرح کا بیل آؤٹ پیکیج کے الیکٹرک کو دینے کی تیاری ہو رہی ہے کہ جس طرح پچھلی مرتبہ نون لیگ کی حکومت میں ان کو بیل آؤٹ کرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جب ان کے ٹیرف میں اضافہ کروانے کے لیے حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ حیرت کی بات ہے کہ حکومتوں کا کام عوام کو سہولت فراہم کرنا ہوتا ہے، مافیاز کو نہیں، لیکن نون لیگ کی حکومت اس وقت بھی اس مافیا کو سپورٹ کر رہی تھی، اور انہوں نے اس وقت بھی یہ چاہا تھا کہ ان کے ٹیرف میں بھی اضافہ ہو، ان کو بیل آؤٹ پیکیج دیا جائے۔ وہ تو اس وقت کے ایک سیکریٹری نسیم کھوکھر صاحب تھے، وہ آڑے آ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے نون لیگ یہ مٹیریلائز نہیں کر سکی تھی، اور بعد میں ان کی حکومت کی چھٹی ہو گئی تھی۔ لیکن نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ ساری پارٹیاں کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا لائسنس کینسل کیا جائے، اور 14 اگست کے بعد ظاہر ہے کہ یہ 75واں یوم آزادی ہے، اور اس یوم آزادی میں ہم ظاہر ہے کہ کوئی 2 دن کی بات ہے، یہ 13 اور 14 اگست، اور اس میں جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے جشن آزادی کی تقریبات بھی منا رہی ہے، اور شہر میں انشاءاللہ 250 سے زائد مقامات پر ہم جشن آزادی کی تقریبات کو منائیں گے اور قوم کو آزادی کا صحیح پیغام دیں گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد 14 اگست کے بعد کے الیکٹرک مافیا کو لگام دو کے نام سے ہم تحریک شروع کریں گے، اور ہم ایکسپوز کریں گے ایک ایک پارٹی کو، ایک ایک لیڈر کو جو اس مافیا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور جو اس کرپشن کے اندر شریک ہے، جو کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے اوپر مسلط کردہ مافیا کو سپورٹ کر کے یہ کرپشن کر رہے ہیں۔ اب کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے کہ حکومت آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ پھر کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر دے۔ ایک طرف مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1000 میگا واٹ بجلی ہم ان کو فری دے رہے ہیں، تو یہ کراچی کے لوگوں سے چارج کیسے کر رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب اتنے معصوم نہ بنیں، آپ حکومت میں ہیں اور حکومت میں پہلے بھی رہے ہیں، آپ تو یہ بتائیں کہ یہ کام اگر پہلے ہو رہا تھا تو آپ نے روکا کیوں نہیں ہے؟ کیوں کراچی کے لوگ وہ بل ادا کریں جو بجلی ان کو آپ فری میں دے رہے ہیں، بغیر کسی معاہدے کے دے رہے ہیں؟ آپ گیس ان کو بغیر کسی معاہدے کے دے رہے ہیں، آپ این ٹی ڈی سی سے ان کو 1000 میگا واٹ کی بجلی دے رہے ہیں، اور پھر آپ ان کو بیل آؤٹ پیکیج بھی دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ پھر بتائیں نا قوم کو کہ یہ کہ الیکٹرک مافیا کو آپ یہ سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کا لائسنس کینسل کریں، اور جو 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ 30 لاکھ روپے میں ایک کرمنل کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا اور وائٹ کالر کرمنلز ہمارے سروں پر کے الیکٹرک مافیا میں مسلط ہیں، ان کو اندر کریں اور ان سے ہماری لوٹی ہوئی دولت واپس کروائیں۔ تقریباً 50 ارب روپے کے قریب ہیں جو کلاب ایکٹ کی مد میں کراچی کے لوگوں کو واپس کرنے چاہیے۔ ہمارا حق ہے کہ یہ پیسے ہمیں واپس ملیں، ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ نہ پیپلز پارٹی، نہ نون لیگ، نہ پی ٹی آئی، نہ ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کے لیے یہ کام نہیں کر رہی، ان کو یہ پیسہ واپس نہیں دلوا رہے۔ کبھی مہینے میں 11 روپے اور کبھی 13 روپے، کبھی 10 روپے، یہ ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر پیسے بڑھا کر پر یونٹ دیے جاتے ہیں، اور یہ نیپرا حکومت کے الیکٹرک مافیا کا شیطانی اتحاد ہے کراچی کے لوگوں کے خلاف۔ یہ شیطانیت ہے کہ لوگوں کا حق مارا جائے، ظلم کیا جائے، ان کے اوپر لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، اور سب مافیا کے سپورٹر بن جائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی اس کے لیے لفظ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کراچی کے لوگوں کو آنکھیں کھول کر اور اس مافیا کے مقابلے میں جم کر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے حالات اس وقت ہو رہے ہیں، اگر حکومت، اور حکومت سے مطلب اس وقت وفاق اور صوبے میں ایک ہی حکومت ہے جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم شامل ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، سب انجوائے کر رہے ہیں، اور کراچی کے لوگ بلبلا رہے ہیں، تو یہ جو حالات بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں اور لوگ اب از خود احتجاج کی طرف آ گئے ہیں۔ جب عوام احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو پھر حالات کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں، پھر حکومت کو اپنی رٹ یاد آتی ہے۔ لیکن یہ رٹ کہاں ہے جو مافیا کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور کراچی کے لوگ پس رہے ہیں؟ کہاں ہے حکومت؟ تو حکومت اگر مافیا کے ساتھ کھڑی ہوگی تو احتجاج کرنے کا لوگ حق رکھتے ہیں۔ ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن اور جمہوری طریقے سے احتجاج ہو۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے اب تک اسی راستے کا انتخاب کیا ہے۔
اس لیے ہم 14 اگست کے بعد ایک بڑی تحریک شروع کریں گے تاکہ کراچی کے لوگوں کو یہ ریلیف ملے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، یہ اوور بلنگ ختم ہو، اور کے الیکٹرک کا لائسنس کینسل کر کے ان کے جتنے ذمہ داران ہیں ان کو اندر کیا جائے۔ اور یہ سوال جب مفتاح اسماعیل صاحب یہ سچ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں 1000 میگا واٹ فری میں بجلی دے رہے ہیں اور یہ کراچی کے لوگوں سے کیوں چارج کر رہے ہیں، تو ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیں کہ اس وقت کے الیکٹرک کی اصل مالک کمپنی کون سی ہے، وہ بتائیں کہ کیمن آئلینڈ میں آف شور کمپنی کون سی رجسٹرڈ تھی اور ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ جو کمپنیاں اس وقت کے الیکٹرک اپنے ترجمان کے ذریعے سے بتا رہی ہے اور سعودی عرب کا نام غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور مختلف ممالک کا نام استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ احتجاج نہ کریں، تو یہ قوم کو بیوقوف نہ بنایا جائے۔ ہمیں بتائیں کہ کیس پاور کس کی سبسڈری ہے، کس کی ہولڈنگ کمپنی ہے۔ اگر وہ ابراج گروپ کی ہولڈنگ کمپنی تھی تو ابراج گروپ کہاں ہے؟ اگر وہ بینکرپٹ ہو گیا ہے اور اس کو جو لیکویڈیٹر ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے تو پھر کیس پاور اب کس کے تحت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کے پاکستان کے ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے اوپر جو کمپنی مالک ہے اس کا پتہ نہیں ہے، جس کے پاس 64.8% شیئر ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب ہے یہ پتہ، یہ زرداری صاحب کو یقیناً پتہ ہوگا، یہ نواز شریف شہباز شریف کو ضرور پتہ ہوگا، یہ مفتاح اسماعیل کو ضرور پتہ ہوگا، اور یہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو ضرور پتہ ہوگا، اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہوگا، اس لیے کہ سارے لوگ فیسیلیٹیٹر ہیں ابراج کیپٹل کے، ابراج گروپ کے، جس کو دبئی میں پینلٹی لگ گئی، جس پر انگلینڈ میں کیس چل رہا ہے، جس پر امریکہ میں کیس چل رہا ہے، اور اپنے لابنگ فرم کے ذریعے سے کے الیکٹرک اپنی لابنگ فرم کے ذریعے سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف تو سازش ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، کون کون تمہیں سپورٹ کرنے میں انوالو ہے، تو اس لیے ان کا لائسنس کینسل کیا جائے، ان کا فارنزک آڈٹ کیا جائے، قومی تحویل میں لے کر آپ این ٹی ڈی سی سے 2000 میگا واٹ دیں، دینے چاہیے، کیوں نہیں دیں گے جب کراچی جو ہے سپورٹ کرتا ہے، پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، لیکن مافیا کے حوالے کر کے آپ چارج ہم سے کریں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے پرسوں بھی نشاندہی کی تھی اور اب تک حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اب ہر کام حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، مزاحمت کریں تو پھر وہ کوئی راستہ اختیار کریں۔ یہ جو فرسٹ ایئر کے داخلوں کے لیے ڈومیسائل کی شرط ہے، یہ کہاں سے آ گیا اس وقت؟ اور یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں ڈی سی آفیسز میں، ہمارے بچے اور بچیاں ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، ان کے ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں، اور رشوتوں کے بازار گرم ہو گئے ہیں۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کوئی راستہ نہیں چھوڑتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے لوگوں کو لوٹا جائے، اور اس وقت بھی ڈی سی آفیسز میں دھندے شروع ہو گئے ہیں۔ اگر اس میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے تو فوری طور پر اس مسئلے کو ختم کیا جائے۔ کوئی تعلق نہیں ہے فرسٹ ایئر کے داخلوں کا ڈومیسائل سے۔ 15-16 سال کی عمر میں لوگ میٹرک کرتے ہیں، 18 سال میں شناختی کارڈ بنتا ہے، آپ بے فارم پہلے ہی وصول کر چکے ہوتے ہیں میٹرک میں اور 9th میں 10th میں، اور اس کے بعد اب یہ کون سی شرط ہے کہ ڈومیسائل ہوگا تو آپ کو داخلہ ملے گا؟ فوری طور پر اس شرط کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ لوٹ مار اور رشوت بازاری جو شروع کی ہوئی ہے ختم ہونی چاہیے۔ ڈومیسائل کے حوالے سے تو ویسے بھی ایک بہت بڑی کرپشن یہاں سندھ حکومت میں موجود ہے، اور جعلی ڈومیسائل کا ایک بڑا کاروبار ہے۔ اس کے تمام اعداد و شمار انشاءاللہ ہم 2-4 دن کے اندر قوم کے سامنے لے کر آئیں گے کہ کس طرح لوگوں کی ملازمتوں پہ حق مارا جاتا ہے، خاص طور پر کراچی کے لوگوں کو، نوجوانوں کو کس طرح سے نظر انداز کیا جاتا ہے، اور ملازمتوں کو سیاسی بنیادوں کے اوپر اور پارٹی بیسس کے اوپر کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے، اور کیسے جو ہے وہ جعلی ڈومیسائلوں کے ذریعے سے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت فوری طور پر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فرسٹ ایئر کے داخلوں کے لیے ڈومیسائل کی شرط کو ختم کیا جائے، اور لوٹ مار اور رشوت کا بازار جو ڈی سی آفیسز میں ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یوم آزادی پوری قوم منا رہی ہے، اگرچہ کہ اس وقت پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک ہم نے بڑی آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے قربانی دی ہے، اپنی زمینیں چھوڑی ہیں، اپنی جاگیریں چھوڑی ہیں،
اپنا سب کچھ اس لیے چھوڑا کہ یہ ملک بنے گا، ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ تو یہ جو حقیقی آزادی اور اس طرح کے نعرے ہیں، یہ صرف نعرے بازی رہ جاتی ہے جب ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ فیوڈل لارڈز، الیکٹیبل، طاقتور عناصر ہر پارٹی کے اندر جمے بیٹھے ہیں۔ جو انگریزوں کی چاکری کرنے والے لوگ، ان کی اولادیں حکومت اور اپوزیشن کی ہر پارٹی کے ساتھ جاگیرداروں کی صورت میں موجود ہیں، پھر حقیقی آزادی کیسے ملے گی ہمیں؟ وہی لوگ جن کو انگریزوں نے اس لیے زمینیں الاٹ کی تھیں ہزاروں ایکڑ کہ وہ غداریاں کرتے تھے، اور غداری کر کے انہیں زمینیں دی جاتی تھیں کہ تم اپنے لوگوں کو مارو اور انگریز سرکار کے لیے کام کرو۔ انہی کی اولادیں، پھر ان کی اولادیں آج ملک کی تمام بڑی جماعتوں کے اندر اہم پوزیشنز پر موجود ہیں۔ اسی لیے جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگتا، یہ ٹیکس صنعت کار پہ تو لگ جاتا ہے، یہ ٹیکس جو ہے وہ عام آدمی تو دیتا ہے۔ ہم تو صابن اور دال اور ان تمام چیزوں پر ٹیکس دیتے ہیں، ہم تو بجلی کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں، ہم تو پیٹرول پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ بڑی بڑی جاگیریں رکھنے والے حکومت میں بھی ہوتے ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں، اور ان سب چیز ان کا اکٹھ ہے اور اس کی وجہ سے ان پر ٹیکس نہیں لگتا۔ یہ انگریز کے غلام ہیں، ان سے حقیقی آزادی کیسے حاصل ہوگی؟ تو نعرے لگانے سے آزادیاں نہیں ملتی، بتانا پڑتا ہے کہ میرے دائیں بھی جاگیردار اور بائیں بھی جاگیردار اگر ہیں تو میں آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ دائیں بھی انگریز کا غلام اور بائیں بھی انگریز کا غلام ہو، رشتے ناطے بھی انگریزوں سے اور امریکیوں سے چل رہے ہوں، تعلقات بھی ہوں، نیشنلٹیز بھی چل رہی ہوں، بچے بھی وہاں انجوائے کر رہے ہوں، اور قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے اگر یہ باتیں کی جائیں گی تو کبھی بھی جو ہے پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزادی نہیں مل سکتی۔ اس کے باوجود یہ ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی لیڈرشپ اور ان کی کمٹمنٹ تھی اور ان کی سچائی تھی، ان کی دیانت تھی۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی نعمت ہمیں دے دی ہے۔ ایک حکمران طبقہ ہمارے اوپر مسلط رہا ہے اور اس حکمران طبقے نے پوری قوم کو اس کی تمناؤں سے دور کیا ہے۔ 75ویں سالگرہ اور 76ویں یوم آزادی کے موقع پر ہم یہی پیغام لوگوں کو دیتے ہیں کہ اس مقصد کی طرف ہم لوٹیں جس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا، عادلانہ نظام، اسلام کا عادلانہ نظام۔ اسلام کے عادلانہ نظام میں سب کو چین اور قرار ہے، صرف چوروں اور ڈاکوؤں کو پریشانی ہوتی ہے، صرف لٹیروں اور انگریز کے غلام جاگیرداروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے وہ چالیں چلتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں یہ بتائیں کہ اگر اسلام آ جائے گا تو زندگی بند ہو جائے گی۔ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ اسلام سب کے حقوق کی ضمانت ہے۔ اسلام ایک نظام ہے، اسلام کا میں اگر عدالتی نظام اسلام کے مطابق ہو تو 80% مسائل تو آپ کے گراس روٹ لیول پر عدالتی حل ہو جائیں گے۔ 20 سال ان عدالتوں کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ 5 سال سے کہ الیکٹرک کے خلاف کیس موجود ہے ہمارا، مافیا سب کچھ کر رہی ہے، عدالتیں کچھ نہیں کر رہی۔ 1000 جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہوں گی، انصاف نہیں ملتا لوگوں کو 30 سال تک اگر کوئی قبضہ کر لے، تو اس لیے کہ یہ کرپٹ نظام ہے عدالتی، سیاسی طور پر کرپشن موجود ہے، اخلاقی نظام زوال کا شکار ہے۔ اسلام کا عادلانہ نظام مسلمانوں ہی نہیں، غیر مسلموں کو بھی تمام حقوق فراہم کرتا ہے۔ ہماری ہسٹری ہے کہ جہاں جہاں اسلام جیسے جیسے حالت میں بھی رہا، اقلیتوں کو تحفظ ملا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان کو اس کی اصل منزل سے ہمکنار کرنا ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ اسلام کا نظام پریکٹس ہو، لیکن وہ صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوگا، اس کے لیے پوری قوم کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا۔ تو ہم 75 سال کے اس پاکستان میں اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو اس کی منزل سے ہمکنار کریں گے۔ یہاں پر جو سماجی ناانصافی ہے، یہاں جو ظلم ہے، یہاں جو ایک خاص قسم کا طبقہ ہر پارٹی میں اور بیوروکریسی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں ان تمام اداروں کو یرغمال بنا کر حکومت کرتا ہے، طاقتور طبقہ ہے وہ، جب تک کہ اس کو وہ کمزور نہیں ہوگا اور عوام طاقتور نہیں ہوں گے تو پاکستان کو اس کی منزل نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیں عزم کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنی حرکتوں سے یہاں پر جب عدل قائم نہیں کیا تو ہمارا ملک ہم سے ٹوٹ گیا، اور ابھی بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان سازشوں کے خلاف پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا، ان سب کو ایکسپوز کرنا پڑے گا جو اس ملک کی دشمنی کرتے ہیں اپنے اپنے رویوں سے۔ اس لیے ہم جشن آزادی کی تقریبات منائیں گے، اپنے نوجوانوں کو امید کا پیغام دیں گے، مایوس لوگوں کو بتائیں گے کہ نہیں، یہ ملک بھی بن سکتا ہے،
ہم اس شہر کراچی کے لوگوں کو امید دلانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ پھر اس کی تعمیر انہوں کریں گے. یہ شہر ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا. تو انشاءاللہ آج 13 اگست کی رات اور 14 اگست جب شروع ہوگی رات 12 بجے تو پورے شہر میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام سینکڑوں مقامات پر ہم نوجوانوں کے ساتھ مل کر جشن آزادی بھی منائیں گے اور آزادی کا پیغام بھی لوگوں کو دیں گے. اور کل 14 اگست بھی پورا انشاءاللہ تعالی عوام سے رابطے اور پاکستان کے اصل مقاصد سے آگاہ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم گزاریں گے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.